ये किसी मार्केट में खड़ा होकर खा नहीं खा सकते। कल मरियम नवाज़ ने ये कहा कि जी टमाटर और जो आटा है वो बड़ा लगता है कि बड़ा सस्ता हो गया है। मैंने कहा बीबी आप इस तरह करें, किसी वक्त सिक्योरिटी के बगैर जो है ना लक्ष्मी चौक के ऊपर और भाटी गेट के ऊपर लाहौर के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो ज़्यादा ख़तरा है, आप लाहौर के अंदर जो है वो आप कभी सिक्योरिटी के बगैर निकलें, आपको टमाटर मुफ्त मिलेंगे, वो आप इकट्ठे करिएगा वापस ले जाइएगा। अगर मैं पिंड दादन खान का MNA गद्दार है तो सारे जो मेरे वोटर हैं वो तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जेलम का MNA गद्दार है तो जेलम के MNA लोग तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर शेख रशीद गद्दार है तो पिंडी के लोग जो हैं वो फिर गद्दार हुए। मियाँ वाली का इमरान खान गद्दार है तो फिर पूरा पाकिस्तानी गद्दार है। इतनी एम्बैरसमेंट पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की वजह से हो रही है दुनिया में कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों इनसे नफरत करते हैं। इसलिए नफरत करते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ रही है लोग। ये जो मस्खरे पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, एक पाकिस्तान का मजाक बना दिया गया है और सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए ये सारे जोकर जो हैं वो हम पर मुसल्लत है। आज अदालत में पेशी थी गद्दारी के केस में, तो मैं आज यहाँ पे राजा वकास साहब की अदालत में जो है वो पेश हुआ हूँ और अभी तक पुलिस जो है वो कोई चालान सबमिट नहीं कर सकी। आज तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 16 दिन हो गए हैं। कानून के मुताबिक 16 से भी बल्कि ज़्यादा हो गए हैं। इन्होंने कानून के मुताबिक जो है वो 14 दिन के अंदर चालान जमा कराना होता है पुलिस ने, और अभी तक एक सफ़ा भी अदालत में जमा नहीं करवाया जा सका ताकि हमें भी मालूम हो सके कि आखिर हमने गद्दारी की क्या है। मैं फिर पूछता हूँ कि अगर जेलम के MNA, पिंड दादन खान का MNA, आपके रावलपिंडी का MNA, आपका मियाँ वाली का MNA, ये सारे गद्दार हैं, तो आखिर पाकिस्तान में फिर पाकिस्तान रियासत के साथ कौन है? ये कितनी अहमकाना और इतनी, मैं समझता हूँ कि इसको क्या नाम दिया जाए कि अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर जिस तरह से गद्दारी के पर्चे पाकिस्तान में इस हुकूमत ने शुरू किए हैं, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी ने जिस तरीके से किया है, उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक बहुत बड़े बहरान का शिकार कर दिया गया। एक तरफ तो पाकिस्तान में ये तमाम गद्दारी के फतवे लग रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स जो है, अगर देखिए ना, अगर मैं पिंड दादन खान का MNA गद्दार है तो सारे जो मेरे वोटर हैं वो तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर जेलम का MNA गद्दार है तो जेलम के MNA लोग तो फिर गद्दार को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर शेख रशीद गद्दार है तो पिंडी के लोग जो हैं वो फिर गद्दार हुए। मियाँ वाली का इमरान खान गद्दार है तो फिर पूरा पाकिस्तानी गद्दार है। ये इस तरह की बचगाना अहमकाना पॉलिसीज़ के नतीजे में पाकिस्तान को 1970 में बहुत बड़ा लॉस का हुआ कतर में। और अगर आप ये इस तरह की बचगाना अपने सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए बातें करेंगे, ये कॉलोनियल एरा में होता था जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुक्मरानी कर रहे थे, उस वक़्त अपने सियासी मुखालिफों को इस तरह के पर्चों में डाला जाता था। 1857 की जंग आज़ादी के बाद 124A जो है इसको शामिल किया गया था PPC में, जो उनके नज़दीक बगावत थी। लेकिन हम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहने वाले हैं, 1857 की बगावत को हम जंग आज़ादी कहते हैं, और उन जंग आज़ादी के मतवालों के ख़िलाफ़ ये कानून जो है वो बनाया गया था, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान में कुछ मैं समझता हूँ नासमझ लोग और ये जो हुकूमत में बैठे हुए राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, जिनको ना तारीख़ का पता है। आप देखिए शहबाज शरीफ जो मस्खरों वाली हरकतें कर रहे हैं। तुर्की में पहले ज़लज़ला आया, वहाँ 35,000 लोग जो हैं वो जान से गए हैं, सीरिया में और शाम में और तुर्की में। जब वो वहाँ पे रेस्क्यू एफर्ट चल रही है, ये अपना जहाज़ बुक करा के कि जी मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा भाईजान आप पाकिस्तान में ही रहें, वहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, और आप स्नब हुए। अब आप कल देखिए कि कभी कभी वज़ीर आज़म भी कभी गया है कि वो वहाँ पे जो सामान भेजा जा रहा है टेंट और उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे हैं, ये वहाँ पे चले। इतनी एम्बैरसमेंट पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की वजह से हो रही है दुनिया में कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्यों इनसे नफरत करते हैं।
اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑ رہے یہ لوگ۔ اس وقت پاکستان کا جو بحران ہے، ایک طرف تو وہ معاشی بحران ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک اس وقت مارکیٹنگ کا بحران ہے۔ یہ جو مسخرے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، جو امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہے، وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ 17 منسٹرز ہیں، ہمارے 85 وزیر پھر رہے ہیں۔ کبھی ایک دن پتہ کریں جناب وہ فلانا، اور 85 کے 85 آپ دیکھیں گے ہر وقت ورلڈ ٹور پہ ہوں گے، کسی وقت آپ کو یہ پاکستان میں نہیں ملیں گے۔ ایک پاکستان کا مذاق بنا دیا گیا ہے، اور صرف عمران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں۔ الیکشن لڑنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ سے اسپیکر سے پوچھتا ہوں کہ تم اس وقت بھاگ کے آپ نے استعفے قبول کیے ہیں، اب ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، نہ پیپلز پارٹی والے ابھی تک الیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں، نہ نون والے کروا پا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ہو، اس طرح ہی پی ٹی آئی نہیں جو ہے صرف الیکشن لڑنا تھا، تو پھر ہم تو کہہ رہے تھے ہمیں آپ آنے دیں وہاں پہ اور لیڈر آف اپوزیشن ہمارا دیں۔ آپ نے ہمارے استعفے بھی جلدی میں قبول کیے ہیں، اب آپ الیکشن لڑنے جوگے بھی نہیں ہیں۔ آپ الیکشن یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا، یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکیٹ میں، فیڈ مارکیٹ میں اسلام آباد، یہ کسی مارکیٹ میں کھڑا ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ کل مریم نواز نے یہ کہا کہ جی ٹماٹر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں، کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی گیٹ کے اوپر لاہور کے اندر، باہر نہیں، باہر تو زیادہ خطرہ ہے، آپ لاہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں، آپ کو ٹماٹر مفت ملیں گے، وہ آپ کٹھے کریے گا واپس لے جائیے گا، اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر مل ہی جائے۔ ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکیں، اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زوال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے اوپر ہم اربوں روپے خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لیے کہ وہ الیکشن کرائے گا، وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا ٹیکس پیئر اربوں روپیہ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے، جس کا صرف ایک کام ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے، وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں۔ آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران کے خلاف فائل ہو جائے گی۔ انہوں نے 2 دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا، اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ امیڈیٹلی کریں۔ آج رات تک اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم کانسٹیٹیوشن کی آئین کی وائلیشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ 54 دن آپ کو چاہیے منیمم الیکشن کے شیڈیول اناؤنس کرنے کے لیے، اور 7 دن الیکشن کمیشن کو چاہیے اس سے پہلے ایک جاری کرنے میں اپنا نوٹیفیکیشن الیکشنز کا ڈیٹ کا۔ اور اگر ہم یہ 61 دن جو ہیں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن میں ہیں، آئین کی خلاف ورزی میں ہیں۔ اب آئین کی اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے، ایک ہی دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان میں کنسنسس ہے، اور وہ پاکستان کا آئین ہے۔ اس کے اوپر شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی دستخط ہیں، اس پہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کے بھی دستخط ہیں۔ میں سیاست دانوں سے کہتا ہوں، نواز شریف صاحب تو خیر پیدا ہی جنرل ضیاء الحق نے کے دور میں ہوئے تھے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بھی ہیں، تو میں پی ڈی ایم میں بھی شامل جو جماعتیں ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں۔ پاکستان میں ایک ہی متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بالکل کاغذ کا ٹکڑا نہ بنا دیں۔ آپ نے نہ عدالت میں اسلام آباد میں عدالت نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں، آج آپ دیکھ لیں مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ لاہور نے مجھے طلب کیا 4 بار، مجھے وہاں پہ پیش ہی نہیں کیا گیا۔ شیخ رشید صاحب کی ضمانت لی عدالت نے، انہوں نے دوسرے کیس میں اس کو بک کر لیا، اور کل مریم نواز نے بہت ہی خطرناک تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر، اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفینسو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کیوں کی ہے؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے، جو نیب کیس کی ترمیم کا کیس، وہ بہت اہم ہے ان کے لیے۔ یہ ساری رجیم چینج ہوئی نیب کے کیسز میں ترمیم کے لیے تھی، جہاں 1100 ارب روپیہ یہ سارا جو پی ڈی ایم ہے یہ لے چکا ہے، اور اس پیسے کو ہضم کرنے کے لیے ضروری ہے
کہ عدالت جو عمران خان کا کیس ہے اس کو مسترد کرے. عمران خان کے کیس کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے، جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیب میں ترامیم جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی، غیر آئینی ہے، اس کے اوپر عدالت فیصلہ دے، اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے یہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. عدلیہ کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بات کی ہے کافی بات کی ہے کہ باجوہ ساری حکومت کے فیصلے کرتے تھے. ایک تو یہ بتا دیں اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ کی کابینہ کے مشیران اور وزراء کتنے تھے؟ ہمارے 42 تھے اور اس میں جو وزیر تھے 22 تھے. فیڈرل منسٹر جو تھے وہ صرف 22 تھے ہمارے، اور جو مشیر اور سارے ملا کے 42 تھے، جو پاکستان کی تاریخ کی کم کیبنٹس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. لیکن اس کیبنٹ میں تو آپ دیکھ لیے کہ وہ لوگ سارے شامل ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں کون ہے، 85. اور اس کے بعد جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی ہیں کے پی میں اور پنجاب میں، اور پنجاب میں جو بندہ بنے ہوئے ہیں ان کو گھر والے بھی نہیں جانتے کون ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہی حکومت کریں گے. اس طرح تو نہیں ہوتا. تھینک یو. باجوہ بھائی صاحب کا ہو گیا.